حویلی بقیہ نور بنی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، مگر یوں لگتا تھا جیسے یہاں موجود مکین سونے کو تیار ہی نہیں۔ نواب زادہ جہاں عالم نے بیزاری سے اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ اس کے دوست شہریار کی شادی نہ ہوتی تو وہ کبھی اس قسم کی محفل میں شرکت نہ کرتا، مگر وہ مجبور تھا۔ دوست کی خوشی کی خاطر اپنی حویلی سے میلوں دور واقع اس کے گاؤں میں مہمان کے طور پر آج موجود تھا۔ نکاح تو ہو چکا تھا، مگر اس وقت خاص محفل چل رہی تھی، اور اس خاص محفل کے سرکردہ چودھری سلطان احمد سامنے ہی بیٹھے تھے۔ جہان عالم نے ایک ناپسندیدہ نگاہ ان کے اوپر ڈالی۔ ہاتھ میں ممنوعہ مشروب کا گلاس پکڑے وہ رال ٹپکاتی نگاہوں سے درمیان میں بنے ہوئے سٹیج کو گھور رہے تھے، جہاں تھوڑی ہی دیر کے بعد رقص کرنے کے لیے علاقے کی مشہور طوائف آنے والی تھی۔ مرد ہوس بھری آوازوں میں پکار رہے تھے، جلدی آؤ، جلدی آؤ، دیر کیوں لگا رہی ہو؟ جہاں عالم نے پھر بیزاری سے دائیں بائیں دیکھا کہ محفل ختم ہو تو وہ بھی اپنے گھر کو نکلے، اور تبھی اس کی نظر دھیرے دھیرے سٹیج کی جانب بڑھتی اس نازک سی لڑکی پر پڑی۔ وہ چونک سا گیا۔ محفل میں موجود تمام مرد پرشوق انداز میں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ لڑکی نے سرخ رنگ کا گھیردار لباس پہن رکھا تھا۔ وہ دکھنے میں بمشکل 16 سال کی لگتی تھی۔ جہاں عالم نے بے اختیار ہی اپنے دل میں اعتراف کیا، وہ بلا کی حسین تھی۔ اس کے پیروں میں بندھے گھنگروں کی چھنکار سناٹے کو چیر رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی گول دائرے میں بنے سٹیج کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے ایک پل کے لیے نگاہ اٹھا کر اپنے آس پاس بیٹھے تماش بینیوں کی طرف دیکھا، اور اسی پل ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہ جہاں عالم سے ملی۔ جہاں عالم کو ایک جھٹکا سا لگا۔ نامعلوم اسے ایسا کیوں لگا کہ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میوزک بجنے لگا تھا۔ لڑکی کے قدم اٹھے اور تھرکنے لگے۔ وہ جھجکتے ہوئے رقص پیش کر رہی تھی۔ آس پاس بیٹھے ہوئے مرد بے قابو ہوئے جا رہے تھے۔ وہ اٹھ اٹھ کر نوٹوں کی گڈیاں اس پر نچھاور کر رہے تھے۔ نوجوان لڑکی کے ساتھ آنے والی ایک پختہ عمر کی طوائف شاید اس کی ماں تھی، جو للچائی ہوئی نگاہوں سے لڑکی کے پیروں میں گرنے والے نوٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ جہاں عالم کا دل برا ہونے لگا۔ عورت کی اس قدر تذلیل اسے پسند نہ تھی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اسی لڑکی کی جانب دیکھے گیا جو مسلسل ناچ رہی تھی۔ اس کی ایک ایک حرکت عجیب تھی۔ وہ کبھی اپنا ڈھلکتا دوپٹہ سنبھال کر سینے پر جمانے کی کوشش کرتی، کبھی اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرتی۔ جب کوئی مرد آگے بڑھ کر نوٹ اس کے اوپر نچھاور کرتا تو دور بیٹھے جہاں عالم کو لگتا جیسے وہ ایک لمحے کے لیے کانپ کر رہ گئی ہو۔ جہان کو الجھن سی ہونے لگی۔ بھلا اس پیشے سے تعلق رکھنے والی عورتوں میں اتنی شرم کہاں ہوتی ہے جس شرم کا مظاہرہ وہ لڑکی کر رہی تھی۔ جہاں عالم کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک اوباش سا نوجوان اچانک اٹھا اور لپک کر اس لڑکی کے پاس جا پہنچا، اور اس کو کلائی سے پکڑ کر اسے اپنے اوپر گرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آس پاس شور سا بلند ہونے لگا۔ تمام ہی مرد تالیاں بجا رہے تھے اور اس منظر کو خوب انجوائے کر رہے تھے۔ لڑکی اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی نظروں میں اچانک خوف سا نمودار ہو گیا تھا۔ جہاں عالم چونک سا گیا۔ لڑکی کی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں اچانک آنسو اکٹھے ہونے لگے تھے، اور تبھی شہریار کا باپ چودھری سلطان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں موجود مشروب کا گلاس آدھا خالی ہو چکا تھا۔ لڑکھڑاتے ڈولتے قدموں سے وہ لڑکی کے سامنے جا پہنچا، جو اس نوجوان سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش میں بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ چودھری سلطان نے پاس پہنچتے ہی اس نوجوان کو ایک زوردار دھکا دیا۔ لڑکی لڑکھڑا گئی۔ اس کی آنکھوں میں یک بیک خوف امڑ آیا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے دوپٹے کو اپنے سینے کے آگے پھیلا لیا۔ وہ ہلکا ہلکا لرز رہی تھی۔ چودھری سلطان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لڑکی کی گال سے اپنی انگلیاں مسکیں۔ لڑکی جھرجھری لے کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ چودھری کا بے ساختہ قہقہ بلند ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا مشروب کا گلاس لڑکی کے اوپر انڈھیل دیا۔ ناچو ناچو، رکو مت، تمہارے پیسے دیے ہیں تمہاری ماں کو، یہاں کھڑے رہنے کے لیے تھوڑی نہ بلایا ہے تمہیں۔ چودھری سلطان کے معنی خیز آواز پر مردوں کا شور ایک دفعہ پھر بلند ہوا تھا۔ چودھری لڑکھڑاتا ہوا واپس اپنی جگہ پر جا رہا تھا۔
لڑکی نے دائیں ہاتھ سے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو مسلا اور دوبارہ سے ناچنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس بار اس کے قدم اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ جہاں عالم کا دل سخت مگر کرد ہو چکا تھا، وہ بے اختیار ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا، اور اسی لمحے سامنے کھڑی ہوئی لڑکی لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ ایک شور سا بلند ہوا تھا۔ جہاں چونک کر پلٹا، مجمع کے پیچھے کھڑی لڑکی کی ماں لپکتی ہوئی آگے آئی تھی اور سب سے معذرت کرتی ہوئی لڑکی کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ تبھی لڑکی ہوش میں تھی، مگر نامعلوم اسے کیا ہوا تھا، میوزک کا شور دوبارہ سے بلند ہو چکا تھا۔ گر جانے والی لڑکی کی جگہ لینے کے لیے ایک اور متحرک نیم عریاں لباس پہنے لڑکی سامنے آ گئی تھی۔ اس کا ڈانس پہلی والی سے کہیں زیادہ اچھا تھا، وہ پیشہ ور معلوم ہو رہی تھی۔ لوگوں کو اس میں زیادہ دلچسپی ہونے لگی۔ جہاں عالم ماتھے پر آئے ہوئے بل لیے مجمع سے باہر نکلنے لگا۔ شہریار نہ جانے کہاں تھا، مگر اب وہ اسے ملے بغیر یہاں سے رخصت ہو جانا چاہتا تھا۔ واپسی کا سفر لمبا تھا، وہ جانے سے پہلے ایک دفعہ واش روم سے فارغ ہونا چاہتا تھا۔ یہاں کسی سے اس وقت پوچھنا تو بیکار تھا۔ اندازے سے ہی وہ حویلی کے اندرونی حصے کی جانب چل پڑا۔ راہداریوں میں ادھر ادھر چلتے ہوئے ایک جانب واش روم نظر آ ہی گئے تھے۔ شاید مہمانوں کے لیے بنائے گئے تھے، کیونکہ وہ قطار میں کئی سارے واش روم ایک ساتھ تھے۔ مطمئن انداز میں جہاں عالم واش روم کی سمت بڑھ گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازے کے اندر داخل ہوتا، اچانک ایک آواز اس کے کان میں پڑی۔ وہ ٹھٹک کر رک سا گیا۔ وہ کسی عورت کی آواز تھی جو کہہ رہی تھی، مرہا آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے اگر آج چوہدری سلطان نے تمہاری نت اتروائی کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو تمہاری اس حرکت کے بعد ہمارا کیا حشر ہوتا؟ ہم ناچنے گانے والیاں ہیں جو بے ہوش ہو کر گرنے کے لیے نہیں بنی۔ تمہیں میں سب کچھ سکھا کر لائی تھی، تمہیں بہت اچھا ڈانس کرنا آتا تھا، مگر تمہارے تو قدم ہی نہیں اٹھ رہے۔ آخر کس چیز کی شرم آ رہی تھی تمہیں؟ چوہدری سلطان نے تمہیں خریدنے کا کہا ہے، اور یہی ہمارا پیشہ ہے۔ عورت کی آواز سخت تھی۔ اچانک ہی جہاں عالم کے کان میں ایک سسکی پڑی، وہ چونک اٹھا۔ امی جان پلیز میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اس قدر غلیظ انسان ہے، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں طوائف نہیں بننا چاہتی۔ آج تک آپ نے مجھے اس سارے ماحول سے بچا کر رکھا، پلیز مجھے پڑھنے دیں۔ آپ کو جتنی رقم کی ضرورت ہے میں نوکری کر کے وہ سب ادا کر دوں گی، مگر مجھے چوہدری سلطان کے ہاتھوں نہ بیچیں، مجھے پاکیزہ رہنے دیں۔ جہاں ساکت سا رہ گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، اس کی آواز بے حد خوبصورت تھی، مگر اس وقت آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جہاں کو سمجھنے میں وقت نہ لگا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو تھوڑی دیر پہلے اسٹیج پر ڈانس کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی، اور اس وقت شاید اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے اپنے پرانے پیشے کو ہی جاری رکھنا چاہیے۔ ہرگز نہیں، اپنے ذہن سے یہ خناس نکال دو۔ چوہدری سلطان نے ایک بڑی رقم کی پیشکش کی ہے، اتنی رقم تم ساری عمر بھی کماؤ تو پوری نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی پڑھ لکھ کر تم کرو گی کیا؟ شادی کرو گی؟ عورت کا کہکا بے ساختہ گونجا تھا۔ ہم جیسی عورتوں کے نصیب میں شادیاں اور بچے پیدا کرنا نہیں ہوتا۔ ہم طوائفیں ہیں اور ہمیں کوٹھوں پر ہی رہنا ہے۔ اگر کوئی چوہدری بڑی قیمت دے کر ہمیں خریدے تو ہمیں خوشی خوشی اس کے ساتھ جانا چاہیے کہ چند راتوں کے بدلے میں اچھے خاصے پیسے جو مل رہے ہیں، اور چوہدری تو تمہیں پہلی نظر میں دیکھتے ہی تم پر فریفتہ ہو گئے۔ اسی لیے تو آج بطور خاص اس محفل میں اس نے تمہیں بلوایا تھا، مگر نہ جانے تم اتنی احمق کیوں ہو۔ لڑکی کی ماں جھنجھلا سی گئی تھی۔ جہاں عالم کے قدم زنجیر ہو چکے تھے، وہ بھول گیا کہ اسے واپس شہر جانا ہے۔ بس اسے یاد رہا تو یہ کہ اندر بلکتی ہوئی ایک لڑکی کی عزت اور زندگی دونوں داؤ پر لگی ہیں۔ وہ اپنے اختیار میں نہ تھا۔ 2 قدم چلتے ہوئے وہ کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ وہ عورت بے ساختہ چونکی۔ جہاں عالم نے دیکھا، وہی اسٹیج پر کھڑی ہوئی لڑکی اس وقت زمین پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ ڈھلک کر نیچے گر چکا تھا، اس کی آنکھوں کا کاجل پھیلا ہوا تھا۔ اسی ایک لمحے میں وہ جہاں عالم کے دل میں اترتی چلی گئی۔ جہان کی نظر پلٹنا ہی بھول گئی۔ کون ہے آپ؟ معاف کیجیے گا، ہم ابھی یہاں سے چلی جاتے ہیں۔ سامنے کھڑی ہوئی عورت کا لہجہ معذرت خواہانہ ہو گیا تھا۔ اس نے لڑکی کی کلائی پکڑی اور اسے گھسیٹا،
مگر اسی لمحے جہاں عالم نے آگے بڑھ کر اسے رکنے کا کہا، میں نے تم لوگوں کی ساری باتیں سننی ہیں۔ کتنی رقم دینے کی پیشکش کی ہے چودھری سلطان نے، جس کے عوض تم اپنی بیٹی کو فروخت کر رہی ہو؟ جہاں عالم کے لہجے میں تلخی تھی، وہ عورت ٹھٹک سی گئی، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنے لہجے کو مضبوط بنایا اور بولی، وہ مجھے 1 کروڑ روپے دینے کو تیار ہے، وہ بھی صرف چند راتوں کے بدلے۔ اس کے بعد وہ مرہا کو مجھے واپس کر دے گا اور یہ میرے پیشے میں میرا ساتھ دے گی۔ اتنا منافع بخش سودا میں کیوں ٹھکراؤں؟ عورت کی آواز میں تعجب تھا۔ جہاں عالم ایک قدم مزید آگے بڑھا اور بولا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ان چند راتوں میں وہ چودھری اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ صرف وہی نہیں، اس کے بیٹے، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست یار، یہاں تک کہ اس کی کمی اور مرزے بھی 1 کروڑ کا تاوان وصول کریں گے تمہاری بیٹی سے۔ یہ سودا تمہیں منافع بخش لگ رہا ہے؟ جہاں کی بات پر مرہا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ یکدم پھدک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ امی، نہیں، میں سلطان کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ عورت جھنجھلا کر واپس پلٹی۔ شاید وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اگلے ہی پل جہان نے اسے پکارا، وہ تمہیں 1 کروڑ کی رقم دیتا ہے، میں تمہیں 1.5 کروڑ کی رقم آفر کرتا ہوں۔ اپنی اس بیٹی کو میرے ساتھ بھیج دو۔ تمہیں رقم ہی چاہیے نا، چاہے وہ تمہیں چودھری دے یا پھر میں، مگر میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا کہ میرے سامنے ایک معصوم لڑکی پر اتنا ظلم ہو۔ جہاں کی بات پر اس عورت کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک پرسوچ سی نمودار ہوئی تھی، مگر اس کے پیچھے کھڑی ہوئی مرہا کو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس نے بے یقینی سے سامنے کھڑے اس اجنبی کو دیکھا، جس کی براؤن آنکھوں میں ناگواری صاف چمک رہی تھی۔ اس کی ستواں ناک پر دھرا غصہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے سامنے کسی کا انکار برداشت نہیں کر سکتا۔ شاید یہی مرہا کی ماں نے بھی دیکھ لیا تھا۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی نمودار ہوئی۔ ٹھیک ہے، تمہیں رقم ابھی ادا کرنی ہوگی اور پھر تم چوری چھپ کے مرہا کو لے کر یہاں سے چلے جانا۔ میں کہہ دوں گی کہ مرہا فرار ہو گئی ہے، مرہا کی ماں شاطرانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ جہاں عالم مسکرا دیا۔ ایسی عورت سے وہ ایسے ہی توقع کر سکتا تھا۔ اس نے جیب میں رکھا ہوا چیک بک نکالی اور مطلوبہ رقم کا چیک کاٹ کر مرہا کی ماں کے حوالے کر دیا۔ مرہا کی ماں نے جھپٹنے کے سے انداز میں چیک اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ مرہا ابھی تک دونوں ہاتھوں میں اپنے دوپٹے کو جھکڑے پیچھے کھڑی بے یقین نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جس نے پیچھے مڑتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر جہاں عالم کو مخاطب کیا، میں جا رہی ہوں، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اگر پکڑے گئے تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ پرس میں چیک کو لپیٹ کر رکھتے ہوئے باہر نکلتی چلی گئی۔ مرہا کی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں اچانک پانی بھرنے لگا۔ اس کی ماں نے اسے کس طرح بے آسرا کر دیا تھا، وہ بھی ایک اجنبی کے سامنے۔ اس نے خوف زدہ نگاہ جہاں عالم کے چہرے پر ڈالی، جو گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ تبھی باہر کھٹکا سا ہوا۔ جہاں چونک گیا۔ اس نے ہاتھ مرہا کی جانب بڑھایا۔ جلدی آؤ، اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں یہاں دیکھ لے، ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ چودھری سلطان کے کارندے خطرناک آدمی ہیں۔ مرہا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ تیزی سے واش روم کے کھلے دروازے سے باہر نکلا تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں کوئی نہیں تھا۔ گھوم کر حویلی کے بیرونی سمت تک آتے ہوئے ان دونوں کی رفتار تیز ہو چکی تھی۔ مرہا تقریباً بھاگتے ہوئے اس کی چال کا ساتھ دے رہی تھی۔ گرتے پڑتے وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے وہ جب رکی، جب وہ اپنی گاڑی کے پاس کھڑا اس کا لاک کھول رہا تھا۔ گاڑی شاندار تھی۔ مرہا کو اس کی حیثیت کا اندازہ ہو گیا، اور ویسے بھی کھڑے کھڑے 1.5 کروڑ کی رقم کا چیک کاٹتے وقت ہی مرہا کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ کوئی جدی پوچھتی رئیس انسان ہے۔ گاڑی میں بیٹھو، اس نے مرہا کو تقریباً فرنٹ سیٹ کی جانب دھکیلا۔ نامعلوم مرہا کی ماں نے اندر حالات کس طرح سنبھالے، مگر جہان گاڑی سٹارٹ کرتے ہی اسے شہر کی جانب بھگا چکا تھا۔ گاڑی میں مرہا کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا نواب جہاں عالم بار بار اپنی پیشانی کو مسل رہا تھا۔ اس نے فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر نہ جانے کیوں بس وہ اس لڑکی کی موجودگی سے سحر زدہ سا ہو رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر مڑ کر سسکتی ہوئی مرہا کو دیکھا، جو خود کو سمیٹنے کی کوشش میں بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ جہاں عالم کو عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے کئی طوائفوں کو دیکھا تھا۔ خود اس کا چاچا بھی اپنے انتقال سے پہلے ایک عرصے تک رنگین مزاج رہا تھا۔
اس وجہ سے اس نے اکثر چوری چھپے حویلی میں ہونے والی محفلوں میں ایسی عورتوں کا جائزہ لیا تھا، مگر ان میں اور ساتھ بیٹھی سسکتی ہوئی اس نازک سی لڑکی میں زمیں آسماں کا فرق تھا۔ وہ کہیں سے بھی پیشہ ور طوائف نہیں لگ رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بار بار گردن موڑ کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے بال بے حد لمبے اور گھنے تھے۔ اس نے ہیئر سٹائل بنایا تھا، شاید کسی نے زبردستی بنایا تھا کہ اس میں سے بالوں کی لٹیں نکل نکل کر اس کے چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں۔ اس کا ایک آویزہ کہیں گر چکا تھا۔ اس وقت وہ دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ کافی دیر بعد شاید وہ روتے روتے تھک گئی کہ اس کی سسکیاں آنا بند ہو گئیں۔ جہاں عالم سوچ رہا تھا کہ وہ اسے کہاں لے کر جائے۔ حویلی کے ماحول سے وہ واقف تھا۔ اس کا باپ نواب شمروز عالم اپنی سخت گیر فطرت کی وجہ سے ہر جگہ مشہور تھا۔ اچانک ہی جہاں عالم کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ آج اماں جان زندہ ہوتیں تو شاید اس کے اس فیصلے پر ساتھ دیتی۔ وہ بھی تو اسی کی طرح تھی، اتنی ہی نرم دل اور کسی پر ظلم ہوتا نہ دیکھ سکنے والی۔ ماں کا خیال آتے ہی اس کے ذہن میں اپنی سوتیلی ماں الماس بیگم کی شبیہ لہرائی۔ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس نے اسی لمحے میں فیصلہ کر لیا کہ مرہا کو واپس اپنی حویلی میں نہیں لے کر جائے گا، تو اسے اس کا بندوبست کہیں اور کرنا تھا۔ آخر کار اس نے اپنی گاڑی کا رخ شہر سے دور خاموشی میں بنے اپنے فارم ہاؤس کی طرف موڑ لیا۔ وہاں موجود اس کے وفادار ملازمین پر اسے پورا بھروسہ تھا۔ وہاں مرہا کے اوپر ایک آنچ بھی نہیں آ سکتی تھی۔ گاڑی فارم ہاؤس کے سامنے رکی تو مرہا نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے جہاں عالم کو دیکھا، جو گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے نیچے اتر رہا تھا۔ مرہا بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ فارم ہاؤس پر سناٹا چھایا تھا، کچھ بتیاں روشن ضرور تھیں۔ مرہا کی روح تک لرز گئی، نامعلوم یہاں اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ دروازے تک پہنچتے ہی ایک طرف سے ایک بوڑھا سا ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے آتے ہی جہاں عالم کو سلام کی۔ السلام علیکم چھوٹے نواب صاحب۔ اس کے لہجے میں احترام تھا۔ ہمارے لیے اندر موجود کمرے تیار کروا دیں۔ چاچا عبدل یہ میری مہمان ہے اور بہت تھکی ہوئی ہیں۔ آپ نے اور سب ملازمین نے ان کا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ اچھا، چچا عبدل نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مرہا کو اندر موجود ایک شاندار کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ پریشان نگاہوں سے چاروں جانب کا جائزہ لے رہی تھی۔ فارم ہاؤس کی آرائش کمال کی تھی، مگر وہ اسے اپنے سوا کوئی اور عورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کا دل سہما جا رہا تھا اور تبھی دروازہ کھول کر جہاں عالم اندر داخل ہوا۔ وہ ٹھٹک سی گئی۔ بے اختیار ہی اس نے اپنے دوپٹے کو اپنے گرد کس کر لپیٹ لیا۔ تمہیں مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے صرف تمہاری مدد کرنے کی خاطر تمہاری ماں کو وہ رقم دی تھی تاکہ تمہیں وہ اس عیاش بڈھے کے ہاتھوں نہ فروخت کرے۔ تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو۔ یہ ملازمین میرے وفادار ہیں، تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ جہاں عالم نے دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ مرہا بے یقین نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی، مگر وہ تھوڑا مطمئن ہو گئی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ تم اپنی ماں سے کہہ رہی تھی تم پڑھنا چاہتی ہو۔ جہاں کے سوال پر مرہا نے سر ہلا دیا تھا۔ جہاں مسکرا دیا۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری پڑھائی کا بندوبست کر دوں گا۔ تم پڑھو لکھو اور یہاں آرام سے رہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اگلے ہی پل وہ دروازہ بند کرتے ہوئے بیڈ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ مرہا اپنی قسمت پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ واقعی اسے جس نے خریدا تھا وہ اس قدر اچھا انسان تھا۔ رات خاموشی سے گزر گئی۔ اگلی صبح دروازے پر ہونے والی دستک سے مرہا جاگی۔ وہ چونک کر اٹھی۔ ملازمہ دروازہ کھول کر اندر آ رہی تھی۔ مرہا بی بی، چھوٹے نواب صاحب کا حکم ہے کہ آپ کے کپڑے جوتے آپ کے کمرے میں رکھ دیے جائیں۔ وہی رکھنے آئی ہوں۔ ملازمہ نے ایک بڑا سا اٹیچی کیس سامنے رکھتے ہوئے کہا اور اس میں سے شاندار ملبوسات نکال کر الماری میں ہینگ کرنے لگی۔ مرہا ہکا بکا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی سی دیر کے بعد اسے شاندار ناشتہ کمرے میں ہی دے دیا گیا تھا۔ وہ ابھی تک اپنی قسمت کے پلٹنے پر حیران تھی، مگر ایک خدشہ سا اس کے دل میں ابھی تک چھپا ہوا تھا۔ نہ جانے جہاں عالم یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا۔ ملازمہ نے ہی اسے بتایا کہ ڈرائیور جا کر اس کا داخلہ فارم لے آیا ہے اور مرہا کو اسے بھر کر واپس کالج میں جمع کروانا تھا۔ کالج میں اس کا داخلہ آج ہو جائے گا۔ مرہا کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر باہر نکلی۔ اسے یہ سب کچھ اپنا لگنے لگا تھا۔
چاچا عبدل ڈرائیور کے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ سبھی لوگ مرحا کے سامنے اپنی نظر جھکائے رکھے تھے۔ مرحا کو اندازہ ہونے لگا کہ جہاں عالم کوئی عام انسان نہیں ہے۔ شاندار گاڑی میں بیٹھ کر وہ ڈرائیور کے ساتھ جا کر اپنے کالج کا فارم جمع کروا آئی۔ اس کے قدم زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ اور پھر تو جیسے خوشیوں بھرے دن مرحا کا نصیب بن گئے۔ وہ صبح کالج جاتی، واپس آتی تو فارم ہاؤس میں گھومتی پھرتی رہتی۔ اسے یہاں کے سناٹے اور خاموشی سے بھی محبت ہونے لگی تھی، مگر دل کے کسی گوشے میں وہ انجانے طور پر ہی جہاں عالم کی منتظر رہتی تھی۔ وہ جہاں عالم جو حویلی واپس جاتے ہی وہاں کے کاموں میں بری طرح سے الجھ گیا تھا۔ اس روز بھی وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا جب اچانک دروازہ کھول کر اس کے بابا نواب شمروز عالم اندر داخل ہوئے۔ کب تک سوتے رہو گے ہماری جان؟ اٹھ کر اپنے باپ سے بھی ملو، ہم آج ہی شہر سے واپس حویلی آئے ہیں۔ باپ کی محبت بھری آواز پر اچانک ہی جہان کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ لپک کر اٹھا اور باپ کے گلے لگ گیا۔ وہ سخت گیر ضرور تھے مگر جہاں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ الماس بتا رہی تھی کہ تم اپنے دوست کی شادی میں حویلی گئے تھے، کیسی رہی تمہارے دوست کی شادی؟ سب کو پتہ تو چلا نا کہ نواب جہاں عالم نے ان کی شادی میں شرکت کی تھی۔ بابا جان سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے ٹھاٹھ سے پوچھ رہے تھے۔ اچانک ہی جہاں عالم بری طرح سے چونکا۔ شادی؟ اور شادی کے ذکر کے ساتھ ہی اسے مرحا یاد آ گئی تھی، جسے فارم ہاؤس میں چھوڑنے کے بعد وہ تو یکسر بھول ہی چکا تھا۔ بابا جان پھر سے اپنا سوال دہرا رہے تھے۔ وہ چونک سا گیا۔ جی بابا جان، شادی بہت اچھی تھی، جہاں عالم نے سنبھلتے انہیں جواب دیا، اور تبھی الماس بیگم کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوئیں، ہاتھوں میں ہیرے کی انگوٹھیاں اور چہرے پر بے تحاشا میک اپ۔ وہ عمر میں چھوٹی بننے کی کوشش کرتے ہوئے بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ جہان نے ایک ناپسندیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ مسکراتے ہوئے آ کر نواب شمروز خان کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ ہاں بھائی، شادی میں گیا تھا، مگر بغیر بتائے سوتیلی ماں کو اس لائق کب سمجھتا ہے کہ کچھ بتائے؟ میں تو کہتی ہوں اب اس کی شادی کر دیں تاکہ یہ کچھ قابو میں آئے، الماس بیگم نے خوش آمدانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ جہاں عالم جانتا تھا ان کے دل میں کیا ہے۔ باپ کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ جس طرح کا ظالمانہ سلوک کیا کرتی تھیں وہ اسے کبھی نہیں بھولا تھا۔ پہروں بھوکھا رکھنا اور باتھ روم میں بند کر دینا تو چھوٹی چھوٹی سزائیں تھیں۔ جہاں عالم نے تو انہیں کئی دفعہ چھری لے کر اپنی جانب لپکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اپنے لیے ان کی آنکھوں میں جھلکتی نفرت وہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کبھی سوتیلی ماں کی طرف سے اپنا دل صاف نہیں کر پایا تھا۔ مجھے جب شادی کرنی ہوگی میں کر لوں گا، آپ کو اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سختی سے کہتا ہوا جہاں عالم واش روم میں جا گھسا تھا۔ دیکھا آپ نے یہ کس طرح بدتمیزی سے مجھ سے بات کرتا ہے؟ الماس بیگم نے فوراً شمروز خان کو شکایت لگائی۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئے۔ شمروز خان تیار ہو کر باہر نکلا تو کمرہ خالی تھا۔ اس کے ذہن میں تو مرحا کا خیال آ رہا تھا۔ وہ ناشتہ کیے بغیر ہی جلدی سے گاڑی لے کر فارم ہاؤس کی جانب نکل پڑا۔ کتنے دن ہو گئے تھے اس نے مرحا کا پتہ ہی نہیں کیا۔ اسے فکر سی ہونے لگی تھی۔ جس وقت وہ فارم ہاؤس کے سامنے رکا سورج ڈھل رہا تھا۔ اس خاموشی کے علاقے میں تو رات ویسے ہی جلدی ہو جایا کرتی تھی۔ چاچا عبدل نے اسے سلام کیا تھا۔ وہ سیدھا مرحا کے بیڈ روم تک چلا آیا۔ اس نے دستک دی۔ اندر مرحا شاید یہ سمجھی کہ کوئی ملازمہ آئی ہے۔ اس نے لپک کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے کھڑے جہاں عالم یکدم ٹھٹک سے گئے۔ وہ اس روز والی ڈری سہمی مرحا سے تو بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ لمبے سے سیاہ بال جن کے آخر میں کرلز پڑتے تھے اس وقت کھلے تھے اور اس کے شانوں پر بکھرے تھے۔ دوپٹہ ندار تھا اور بڑی بڑی آنکھوں میں جہاں عالم کو دیکھ کر ایک حیرانی سی اتر آئی تھی۔ وہ اچانک پلٹی اور اس نے بیڈ پر پڑا ہوا دوپٹہ اٹھا کر اپنے گرد لپیٹ لیا۔ وہ میں سمجھی ملازمہ ہے، اس نے اٹکتے ہوئے کہا جہاں عالم کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اپنی نظریں آج مرحا سے ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کی دائیں گال میں پڑنے والا ڈمپل بات بات پر واضح ہو جاتا۔ وہ اسے پڑھائی اور فارم ہاؤس کے متعلق سوالات پوچھنے لگا۔ مرحا ہر بات کا جواب دیتی رہی۔ آج اسے جہاں عالم سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اسے اس کی یہاں موجودگی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ مگر جہاں عالم کا دل تو اس کے قابو سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سکوت چھایا تو اچانک زوردار آواز سے بادل گرجے۔ مرحا گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی نظروں میں خوف اتر آیا تھا۔
جہاں نے بھی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ باہر گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو چکی تھی۔ فارم ہاؤس کا سارا ماحول تاریکی میں بدل گیا۔ مرہا کے کمرے میں بھی اچانک اندھیرا سا چھا گیا۔ اس کی حلق سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ بجلی منقطع ہو چکی تھی۔ گھبراؤ مت، شاید فارم ہاؤس کا بجلی کا نظام خراب ہو گیا ہے۔ جہاں عالم نے اسے تسلی دی، مگر وہ اندھیرے سے ہمیشہ سے ہی ڈرا کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ بے اختیار 2 قدم آگے بڑھ کر جہاں عالم کے نزدیک ہوئی۔ جہاں کا دل اس کے سینے میں رکنے سا لگا۔ بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ مرہا کے منہ سے سرسراتی ہوئی سی آواز نکلی۔ جہان مسکرایا۔ یہ لڑکیاں بارش سے اتنا ڈرتی کیوں ہیں؟ باہر واقعی لمحہ بلمحہ کڑکتی بجلی ماحول کو خوفناک سا بنا رہی تھی۔ کھڑکی سے نظر آتے ہیں درختوں کے جھولتے سائے۔ بجلی کی چمک سے واضح ہوتے تو یوں لگتا نہ جانے کھڑکی کے باہر کون کھڑا ہے۔ ایک دفعہ پھر بجلی چمکی تو مرہا گھبرا کر جہاں عالم کے بازو سے لگ گئی۔ اس نے جہان کا بازو بری طرح سے دبوچ لیا تھا۔ جہان کے دل کی دھڑکنیں بے قابو سی ہونے لگیں۔ رات، تنہائی اور موسم کا فسواں اس پر حاوی ہونے لگا تھا۔ اس نے نرمی سے مرہا کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اپنا بازو چھڑانا چاہا۔ پریشان مت ہو، موسم اکثر خراب ہو جایا کرتے ہیں، اس میں اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے۔ اس کی آواز بوجھل ہو رہی تھی، مگر مرہا خود کو سنبھالنے کی کوشش میں مسلسل ناکام تھی۔ وہ سر تا پا لرز رہی تھی، اور تبھی جہان عالم نے خود سے جیسے ہار مان لی۔ اس نے ایک لخت ہی مرہا کو بازو سے پکڑ کر اسے اپنی جانب گھسیٹا۔ کیوں میرا امتحان لے رہی ہو مرہا؟ جانتی بھی ہو پہلی نظر دیکھتے ہی تم پر بری طرح سے مر مٹا تھا، اور اب رات کے اس پہر میری اس قدر قریب کھڑی ہو؟ میں خود کو روک نہیں سکتا۔ اس کی بھاری آواز مرہا کے کانوں میں پڑی تو وہ ساکت سی رہ گئی۔ نہیں جہان، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ بڑی مشکل سے مرہا کے لبوں سے آواز نکلی، مگر جہان فیصلہ کر چکا تھا۔ میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ میں آزاد ہوں۔ کیا تمہیں میں اچھا نہیں لگتا؟ جہان کی آواز میں ہلکا سا شکوہ تھا۔ مرہا کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور اس کی گال کو بھگوتا چلا گیا۔ پلیز ایسا مت کریں، آپ نے مجھے عزت دی ہے، اب مجھے میری اپنی ہی نظروں میں نہ گرائیں۔ اگر آپ مجھے اپنانا چاہتے ہیں تو مجھے اپنا نام دے دیں، مجھ سے نکاح کریں، اس کے بعد میں آپ کی کسی مرضی کے آگے انکار نہیں کروں گی۔ مرہا کی آواز میں التجا تھی۔ جہاں ٹھٹک سا گیا۔ بوجھل ہوتی سانسیں گویا اس کے سینے میں ہی رک گئیں۔ اگلے پل اس نے ایک جھٹکے سے مرہا کو خود سے دور کیا اور کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ مرہا نے گہری سانس لی۔ آنکھیں آنسوؤں سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ شاید جہاں عالم کو اس نے ناراض کر دیا تھا، مگر جو وہ چاہتا تھا وہ پورا کرنا مرہا کے بس میں نہیں تھا۔ وہ خاموش بیٹھی تھی۔ اسے لگا شاید وہ واپس چلا گیا، اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر۔ مگر ٹھیک 10 منٹ بعد اس کے کمرے کا دروازہ ایک دفعہ پھر کھلا تھا۔ مرہا چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے ہی بھیگے لباس میں جہان نام کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ چچا عبدل کھڑے تھے، مگر حیرت انگیز طور پر اس وقت انہوں نے سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک رجسٹر تھا۔ چاچا عبدل حافظ بھی ہیں اور مولوی بھی، وہ ہمارا نکاح پڑھا سکتے ہیں، مجھے تم سے نکاح کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، جہان سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ مرہا کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ چچا عبدل کے ساتھ 2 ملازم اور بھی تھے جو سر جھکائے کھڑے تھے۔ مرہا کو کچھ معلوم نہ ہوا۔ جہان نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر دوپٹہ دے دیا۔ چچا عبدل اس کا اور جہان کا نکاح پڑھا رہے تھے۔ کپ کپاتے لبوں سے مرہا نے قبول ہے کہا، اور جہان کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ گئی۔ دعا کے لیے چہرے پر ہاتھ پھیرے تو ملازم اور چچا عبدل جہاں کو مبارکباد دیتے ہوئے الٹے قدموں کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ مرہا کا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے جہاں عالم اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تو اب میں نے تمہاری درخواست پوری کر دی، اب تمہاری باری ہے۔ مسکراتے ہوئے وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ رہا تھا۔ باہر بجلی کڑکی، کمرے میں یکدم روشنی سی ہوئی۔ مرہا نے نظر اٹھا کر اپنے سامنے دیکھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، اور اس کی نظروں میں جذبوں کی جو شدت تھی، مرہا نے گھبرا کر اپنی نظریں چرا لیں۔ وہ بے ساختہ مسکرا اٹھی تھی۔ انکار کس کم بخت نے کرنا تھا، وہ تو اپنی قسمت پر نازاں تھی۔
رات بھیگتی رہی اور وہ اپنی قسمت پر رشک کرتی رہی۔ صبح کا اجالا پھیلا تو اس نے آنکھیں کھول کے چاروں جانب دیکھا، جہاں دنیا و مافیا سے بے خبر سو رہا تھا۔ وہ بے اختیار اٹھ بیٹھی، اس کے گالوں پر سرخی سی پھیلنے لگی۔ اس کی زندگی کے بہترین دن شروع ہو چکے تھے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ میلوں دور کی مسافت پر جہان عالم کی حویلی میں اس کے نصیب کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ فون ہاتھ میں لیے نواب شہروز عالم ساکت بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر ناگواری پھیلی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے ابھی غصے سے پھٹ پڑیں گے۔ ان کے لیے چائے کا کپ لے کر آتی ہوئی الماس بیگم نے بہت غور سے ان کی شکل دیکھی۔ کس کا فون تھا؟ فون سنتے ساتھ ہی اب پریشان سے ہو گئے۔ الماس بیگم نے سنبھل کر پوچھتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ فون فارم ہاؤس سے آیا تھا اور وہاں موجود جہان عالم کے بارے میں کوئی خبر تھی، وہ اسی کے متعلق جاسوسی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے چاپلوسی بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ فارم ہاؤس کے پرانے ملازم خاور کا فون تھا۔ جہان وہاں پر ہے، مگر اکیلا نہیں، ایک لڑکی کے ساتھ۔ جملے کے آخر میں ان کا لہجہ نفرت بھرا ہو گیا تھا۔ الماس بیگم بری طرح سے چونکی۔ لڑکی کے ساتھ جہاں عالم کی پوری زندگی میں یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ انہیں اس کے ساتھ کسی لڑکی کا ذکر ملا تھا۔ وہ دلچسپی سے آگے کو ہوئیں، مگر کون ہے وہ لڑکی اور وہاں جہان اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ آپ کو خاور نے کیا بتایا؟ انہوں نے بے در پہ کئی سوالات کر ڈالے۔ شمروز عالم نے ایک جھنجھلائی ہوئی نگاہ ان پر ڈالی۔ رہا نہیں، کر چکا ہے۔ جہان نے اس کے ساتھ کل رات نکاح کر لیا، اور لڑکی بھی کوئی عام لڑکی نہیں، بازار حسن کی کسی طوائف کی بیٹی ہے، جسے جہان نے پناہ دینے کی غرض سے وہاں فارم ہاؤس میں رکھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر اس جہان کو ہو کیا گیا ہے، یہ کیوں میری نسل کا نام ڈبونے پر تلا ہے۔ پہلے ایک مہروز بھائی تھے جن کی رنگین مزاجیوں کی وجہ سے ساری عمر ہمیں بدنامی جھیلنی پڑی، اور اب ان کے انتقام کے بعد یہ جہان کے اندر ان کی روح آسمائی ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ آخر اس لڑکے کو ہوا کیا اچانک۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ انہیں آنے والی بدنامی صاف نظر آ رہی تھی۔ جدی پشتی نواب اور نواب کے خاندان میں ایک طوائف کی بیٹی سے نکاح کر لیا جائے، یہ بات کہاں ہضم ہو سکتی تھی؟ الماس بیگم کے چہرے پر ایسا تاثر پھیلا جیسے انہیں یہ سن کر بہت مزہ آیا ہو، مگر انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں آپ کو ڈھکے چھپے لفظوں میں کئی بار بتا چکی ہوں کہ جہان ایسا ہی ہے۔ وہ اپنی مرضی کے آگے کسی کی عزت بھی برباد کر سکتا ہے۔ اب دیکھ لیں، اس نے آپ کے نام کو ہی ڈبو دیا۔ اب بھلا کہاں کسی کو منہ دکھانے لائق رہیں گے؟ آج تو وہ لڑکی فارم ہاؤس پر ہے، کل اسے اٹھا کر یہاں لے آئے گا، تب آپ لوگوں کو کیا کہیں گے؟ فخریہ انداز میں اس طوائف کو اپنی بہو کے روپ میں متعارف کروائیں گے لوگوں سے۔ الماس کا انداز آگ بھڑکانے والا تھا۔ شمروز عالم یک لخت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نہ ایسا کبھی ہوا ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ میں ابھی فارم ہاؤس جا رہا ہوں، جہان کو اس کے کیے کی سزا آج ہی مل جائے گی۔ تم فکر مت کرو۔ بھاری چادر کو کندھے کے پیچھے پھینکتے ہوئے شمروز عالم حویلی سے نکلتے چلے گئے۔ پیچھے الماس بیگم شاطرانہ انداز میں مسکرا رہی تھیں۔ تو آخرکار مجھے تمہارے دل پر ضرب لگانے کا موقع مل ہی گیا۔ جہاں عالم جس لڑکی سے تم نے نکاح کیا ہے، یقیناً تمہاری محبت ہوگی، اور اب تمہیں اس سے الگ نہ کیا تو میرا نام بھی الماس نہیں۔ تمہاری ساری نفرت کا جواب میں ایک ہی بار میں دوں گی۔ بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے وہ شاطرانہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ فارم ہاؤس میں جہان عالم نے مرہا کا ہاتھ تھام رکھا تھا، جس کے چہرے پر اعتماد تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اس کا ڈمپل واضح ہو رہا تھا۔ جہان عالم نے دلچسپی سے اس کی جانب دیکھا۔ آج تم بڑی بڑی لگ رہی ہو، اور زیادہ خوبصورت بھی۔ شاید میری نگاہ بدل گئی ہے یا تم میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ مرہا شرما کر مسکرا دی۔ یہ سب آپ کی محبت کی وجہ سے ہے جہان۔ مجھ جیسی لڑکیوں کو کون عزت دیتا ہے؟ آپ نے نہ صرف مجھے پناہ دی بلکہ اپنا نام بھی دیا، مجھ سے نکاح کیا۔ میں تو اس احسان کا بدلہ ساری عمر نہیں چکا سکتی۔ امی بالکل غلط کہتی تھیں، مرہا نے جہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ دلچسپی سے اس کی جانب بڑھا۔ اچھا، کیا کہتی تھیں تمہاری امی؟ مرہا کے چہرے پر اچانک ہی تکلیف دہ تاثرات پھیل گئے۔
امی کہتی تھیں کہ ہم طوائفوں سے کوئی بھی شادی نہیں کرتا، اور اگر شادی کرے بھی تو وہ صرف وقتی فائدے کے لیے کرتا ہے، آخر میں ہمیں تنہا چھوڑ جاتا ہے۔ مرحا کی آواز میں تکلیف تھی۔ جہان نے اس کا ہاتھ تھاما اور موضوع بدل دیا۔ وہ چونکا تو اس وقت جب اسے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتی ہوئی بابا جان کی گاڑی نظر آئی۔ ایک پل کے لیے تو وہ ساکت رہ گیا، کیونکہ گاڑی سے اترتے ہوئے شمروز عالم کے چہرے پر پھیلا شدید غصہ اس نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا۔ مرحا نے بھی گھبرا کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے جہان سے سوال کیا، مگر وہ خاموشی سے شمروز کو دیکھ رہا تھا، جو دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اب ان کے عین سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ تو یہ ہے وہ چھٹانک بھر کی لڑکی جسے تم نے میری بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ آخر تم اپنی اور اس کی حیثیت کو بھول کیسے گئے؟ یہ طوائف ہے اور طوائفوں کے ساتھ شادیاں نہیں کی جاتی۔ شمروز عالم نے نفرت بھرے انداز میں کہا۔ جہان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بابا جان، میں اسے نکاح کر چکا ہوں، آپ پلیز سوچ سمجھ کر بولیے، جہان نے غصے میں کہا، مگر اگلے ہی پل شمروز عالم کا ہاتھ اٹھا اور زوردار طریقے سے جہان کے چہرے پر جا پڑا۔ خاموش باپ کے سامنے ایک لفظ بھی بولنے کی جرت مت کرنا۔ تمہارا قد مجھ سے لمبا ہوا ہے، مگر رشتے میں آج بھی میں تم سے بڑا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ انہوں نے ایک تحقیر بھری نگاہ مرحا پر ڈالی تھی۔ جہان کے چہرے پر سرخی سی پھیل گئی تھی، مگر اس نے ضبط کرتے ہوئے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اس وقت بابا جان سے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے ایک الوداعی نگاہ مرحا جو بے بس روتے ہوئے خود سے دور جاتی دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جہان شمروز کی گاڑی میں بیٹھے فارم ہاؤس سے جا چکا تھا۔ مرحا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دن تو اسے دیکھنا ہی تھا، مگر اسے یقین تھا جہان جلد پلٹ آئے گا۔ پورے راستے ملک شمروز نے جہان عالم سے کوئی بات نہ کی۔ جہان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ بڑے نواب اس سے سخت ناراض ہو چکے ہیں۔ وہ خود بھی اچھے موڈ میں نہ تھا۔ دونوں جس وقت حویلی واپس پہنچے، الماس بیگم سامنے ہی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر بڑی چلاک سی مسکراہٹ تھی۔ قصہ ختم کر دیا اس طوائف کی بیٹی کا نا؟ نواب صاحب کہیں ایسا نہ ہو کل کو آپ کے گلے کا توق بن جائے، الماس بیگم نے کہا تو جہان ایک سلگتی ہوئی نگاہ ان پر ڈالی اور خود اندر بڑھتا چلا گیا۔ وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ شمروز عالم جانتے تھے اگر جہان فارغ رہا تو اس کا دل ضرور واپسی کی جانب ہمکنے لگے گا۔ وہ لڑکی کا کوئی مستقل فیصلہ کرنا چاہتے تھے، ایسا کہ دوبارہ جہان اس کی جانب راغب بھی نہ ہو سکے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ کچھ وقت کے لیے جہان کو مصروف کر دیتے۔ انہوں نے شہر میں ہونے والے کئی قانونی معاملات جہان کے سر پر ڈال دیے۔ وہ ایسا برا الجھا کہ اسے کھانے پینے کا ہوش تک بھول گیا۔ مرحا اسے کہاں یاد رہتی، مگر کسی اور کو مرحا اچھی طرح سے یاد تھی، اور وہ تھی الماس بیگم۔ وہ خاموشی سے ایک دن اپنی شاندار گاڑی میں بیٹھ کر فارم ہاؤس جا پہنچی تھی۔ دیکھو تو صحیح، آخر کون ہے وہ حور پری جس پر اس نواب صاحب کا دل آیا ہے؟ نخوت کے ساتھ گاڑی سے نیچے اترتے ہوئے الماس بیگم نے سوچا۔ چاچا عبدل نے انہیں آگے بڑھ کر سلام کیا، جس کا جواب دینا بھی انہوں نے گوارا نہ کیا۔ کہاں ہے وہ لڑکی جسے تمہارا چھوٹا نواب بھگا کر لایا ہے؟ الماس بیگم نے چچا عبدل سے پوچھا۔ انہوں نے خاموشی سے اندر کی جانب اشارہ کر دیا۔ الماس بیگم سہج سہج کر چلتی ہوئی فارم ہاؤس میں اندر چلی آئیں۔ سامنے ہی درختوں کے نیچے لگی بینچ پر مرحا اداس بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ اوہ، تو تم ہو وہ طوائف زادی جس نے نوابوں کی حویلی میں بسنے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے ہیں؟ نفرت سے کہتے ہوئے الماس بیگم نے سر سے لے کر پیر تک مرحا کا جائزہ لیا۔ وہ چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ اس نے الماس بیگم کو نہیں پہچانا تھا۔ میں نواب شمروز عالم کی بیوی ہوں، الماس بیگم نے اپنا تعارف کروایا۔ مرحا مسکرائی۔ اس نے سلام کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ الماس بیگم نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور نفرت سے زمین پر دائیں جانب تھونپ دیا۔ گندگی سے لتھڑے ان ہاتھوں کو میں اپنے ہاتھوں میں لینا بھی گوارا نہیں کرتی۔ تم کیا سمجھتی ہو جہان کے اوپر اپنے حسن کے داؤ بیچ چلا کر تم حویلی میں آ پہنچو گی اور حصے دار بن جاؤ گی؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ نواب شمروز تم جیسی عورتوں کی حیثیت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ تمہیں وہیں پھینکیں گے جہاں سے تم آئی ہو۔
الماس بیگم نے ایک دفعہ پھر نفرت سے کہا۔ مرہا کا رواں رواں سلگ اٹھا۔ وہ اب تک برداشت کر رہی تھی، مگر یہ اس کی برداشت سے باہر تھا کہ کوئی اسے واپس وہیں بھیجنے کی بات کرتا جہاں سے وہ آئی تھی۔ ویسے کیا کرتی تھی تمہاری ماں؟ صرف ناچتی گاتی تھی یا مردوں کے ساتھ وقت گزار کر پیسے بھی لیا کرتی تھی؟ سنا ہے کہ مائیں باقاعدہ اپنی بیٹیوں کو ان چیزوں کی تربیت دیتی ہیں تمہارے ہاں؟ الماس بیگم نے مسکراتے ہوئے مرہا سے پوچھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا۔ آپ میری ماں کے بارے میں اس طرح بات نہیں کر سکتی۔ ہاں، مانا کہ وہ طوائف ہیں اور یہ پیشہ ان کی مجبوری ہے، لیکن وہ اس طرح کسی کی ضلالت نہیں کرتی جیسے کہ آپ میری کر رہی ہیں۔ مرہا کی آواز بھیگنے لگی۔ الماس بیگم شان سے وہیں رکھے بینچ پر بیٹھ گئی۔ کیسی مجبوری بھلا؟ پیسوں کے علاوہ بھی تم لوگوں کی کوئی مجبوری ہوتی ہے؟ حسن، عزت، جسم، سب کچھ تو بیچ ڈالتی ہو پیسوں کے بدلے میں۔ جہاں عالم سے کتنی رقم بٹوری ہے تم ماں بیٹیوں نے؟ مرہا ایک جھٹکے سے الماس بیگم کی جانب بڑھی۔ پلیز، خدا کے لیے خاموش ہو جائیں، چلی جائیں آپ یہاں سے۔ مرہا کی آواز آنسوؤں میں بھیگنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ اچانک ہی اسے ایک زوردار چکر آیا۔ وہ جہاں کھڑی تھی لڑکھڑا کر وہیں زمین پر گرتی چلی گئی۔ اس کی رنگت میں غیر معمولی حد تک زردی کھلی ہوئی تھی۔ الماس بیگم نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ ان کی ٹٹولتی نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ مرہا بے ہوش ہو چکی تھی۔ ملازمین کی مدد سے الماس بیگم نے اسے اندر بستر پر لٹایا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے ہوش آیا تو الماس بیگم سامنے کھڑی مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ماں بننے والی ہو، ہے نا؟ پر کیا تم نے جہان کو اس بارے میں بتایا ہے؟ الماس بیگم کی بات پر مرہا کانپ کر رہ گئی۔ یہ بات تو اس نے خود سے بھی چھپا رکھی تھی۔ اچانک ہی الماس بیگم اس کے آس پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان کا تو بالکل لہجہ ہی بدل چکا تھا۔ انہوں نے محبت سے مرہا کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ ہماری حویلی کو وارث کی کتنی سخت ضرورت ہے؟ اتنی بڑی خوشی کی خبر سننے کے بعد نواب شمروز عالم بھی تم سے اپنی نفرت برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ اب میں بھی تو تمہاری ہی ماں لگتی ہوں، اس لیے میری بات مانو اور ہفتے کے روز چچا عبدل کے ساتھ حویلی میں آ جانا۔ میں سب کو تمہیں جہان کی بیوی کے طور پر متعارف کروا دوں گی۔ ظاہر ہے تم اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو، وہ تمہیں یہاں تو نہیں چھوڑ سکتا۔ الماس بیگم مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مرہا نے بھی یقینی سے دیکھا۔ کیا واقعی وہ اتنی اچھی تھیں؟ مگر بدقسمتی سے وہ الماس بیگم کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھیں۔ اس کے تو دل کی کلی کھلی تھی۔ وہ بے حد خوش ہو گئی تھی کہ اپنے اصلی گھر میں جانے کے راستے کھل چکے ہیں۔ اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ ہفتے کی رات کو چچا عبدل کے ساتھ حویلی ضرور آ جائے گی۔ الماس بیگم نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ جہان کو اس بارے میں کچھ نہ بتائے، کیونکہ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتی ہیں۔ مرہا نے ان کی بات مان لی تھی۔ گاڑی واپس ڈرائیو کرتے ہوئے گھر کی جانب آتے ہی الماس بیگم سوچ رہی تھیں کہ ہفتے کی رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات ہونے والی ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ بیٹھے اپنے خاص ملازم کی جانب دیکھ کر کہا، پتہ لگاؤ اس لڑکی کی ماں کون ہے؟ ملازم نے سر ہلا دیا۔ ہفتے کی رات الماس بیگم نے حویلی میں ایک شاندار محفل کا انعقاد کر رکھا تھا۔ نواب شمروز ان سے کئی بار پوچھ چکے تھے کہ آج انہوں نے اتنے لوگوں اور پورے خاندان کو اکٹھا کیوں کیا ہے، مگر وہ بار بار مسکرا کر رہ جاتی۔ آج جہان کے لیے خاص دن ہے، اسی لیے سارے مہمانوں کو بلایا ہے۔ نواب شمروز عالم مسکرا کر رہ جاتے۔ جہان بھی ناپسندیدگی رکھنے کے باوجود خاموش کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں آج الماس بیگم کرنا کیا چاہتی تھیں۔ پنڈال میں سارے مہمان جمع ہو چکے تھے۔ کیا عورتیں، کیا مرد، سب ہی اکٹھے تھے۔ جس وقت چچا عبدل کے ساتھ مرہا نے حویلی کے دروازے سے اندر قدم رکھا، وہ حیران رہ گئی۔ حویلی کی شان و شوکت تو اس کی سوچ سے کہیں زیادہ تھی۔ الماس بیگم نے اسے اندر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور اسی پل وہ پنڈال میں موجود سارے مرد اور عورتوں کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کتنی خوشی کا موقع ہے آج۔ میں آپ سب کے سامنے ایک اہم اعلان کرنا چاہتی ہوں۔ آپ سب کے چھوٹے نواب کا نکاح ہوا ہے، اور میں سب کے سامنے اس کی خوشی کے موقع پر اسے ایک تحفہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ الماس بیگم کی آواز میں کاٹ سی تھی۔ سناٹا چھا گیا۔ الماس بیگم نے دائیں طرف اشارہ کیا اور ایک عورت
گھنگروؤں کی چھنکار کے ساتھ سامنے آنے لگی۔ بھیڑ میں کھڑی مرہا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ عورت کوئی اور نہیں، اس کی ماں تھی، جو بے خبر انداز میں رقص پیش کرنے کے لیے آ رہی تھی۔ شاید الماس بیگم نے اسے پیسے کے عوض رقص کرنے کے لیے بلایا تھا۔ میوزک بجنے لگا، شور بلند ہونے لگا۔ خاندان کے سبھی افراد حیرت سے الماس بیگم کو دیکھ رہے تھے، جنہوں نے ایسی محفل میں بھی ایک ناچنے والی عورت کو بلا رکھا تھا۔ نواب شمروز عالم سامنے ماتھے پر بل لیے بیٹھے تھے۔ عورت نے رقص شروع کیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس عورت کو اور الماس بیگم کو روکتے، عورت نے ناچنا شروع کر دیا۔ مرہا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ لوگ آگے بڑھ بڑھ کر اس کے منہ کے اوپر پیسے نچھاور کر رہے تھے۔ جہان بھی اپنی جگہ پر ساکت بیٹھا تھا۔ وہ مرہا کی ماں کو پہچان چکا تھا۔ اس کا خون کھولنے لگا اور تبھی اس کی نگاہ بھیڑ میں کھڑی مرہا پر پڑی، جس کا رنگ خطرناک حد تک سفید پڑ رہا تھا۔ جہان بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بند کرو یہ تماشا۔ کس نے بلایا ہے اس عورت کو یہاں پر؟ اور کس نے انہیں ناچنے کے لیے کہا؟ جہان کا غصہ اپنی آخری حد کو چھو چکا تھا۔ وہ یکدم چلا اٹھا۔ میوزک بند ہو گیا تھا۔ مرہا کی ماں بھی اچانک سے خاموش ہو کر کھڑی ہو گئی۔ جہان کے اچانک سامنے آنے پر وہ چونک سی گئی تھی۔ اس نے اسے پہچان لیا تھا۔ میں نے بلایا ہے جہان، اپنی ساس کو اپنی خوشی کے موقع میں شامل نہیں کرو گے؟ آخر کو یہ تمہاری بیوی کی ماں ہے، الماس بیگم نے شاطرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ نواب شمروز نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ پورے خاندان اور مجمع کے سامنے ان کی عزت تار تار ہو گئی تھی۔ نامعلوم الماس نے یہ سب کچھ کیوں کہا تھا؟ جہان الماس کو کوئی سخت الفاظ کہنا چاہتا تھا، مگر اسی پر اس کی نگاہ مرہا پر پڑی۔ وہ بھیڑ کو چیرتی ہوئی واپس باہر کی طرف جا رہی تھی۔ تمہیں تو میں واپس آ کر دیکھوں گا۔ جہان نے ایک دھمکی بھری نگاہ الماس پر ڈالی، مگر وہ مسکرا کر رہ گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح مرہا کے پیچھے دوڑا تھا، جو اس بے عزتی کو برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس کی ماں چاہے جیسی عورت بھی تھی، مگر بھرے مجمع میں اس کی اس طرح ذلت مرہا سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ چاچا عبدل نہ ڈر ہی کہیں رہ گئے تھے۔ مرہا آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو رگڑتی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جہان بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیا آج اس نے فارم ہاؤس سے مرہا کو یہاں اسی لیے بلایا تھا تاکہ وہ اسے سب کے سامنے ذلیل کر سکے؟ مرہا نے گاڑی سٹارٹ کی۔ آنسوؤں نے اس کی آنکھوں کے آگے چادر سی تان رکھی تھی۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گاڑی ڈولتی ہوئی سٹارٹ ہو گئی۔ پیچھے کھڑے جہان کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جانتا تھا مرہا کو گاڑی چلانا نہیں آتی۔ اس نے اندھا دھند اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا تھا، مگر جب تک وہ آگے پہنچتا مرہا گاڑی چلا چکی تھی۔ دائیں بائیں بے ہنگم انداز میں ڈولتی ہوئی مرہا کی گاڑی سڑک پر موجود ہر چیز سے ٹکرا رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھا ہوا جہان مسلسل چیخ چیخ کر اسے گاڑی روکنے کے لیے کہہ رہا تھا، مگر مرہا اتنی خطرناک انداز میں گاڑی چلا رہی تھی کہ جہان کو خطرہ ہوا کہ کہیں وہ اپنا ایکسیڈنٹ ہی نہ کر بیٹھے، اور ایسا ہی ہوا۔ دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے مرہا اندھا دھند گاڑی چلا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے اس نے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ ہٹایا اور اسی پل گاڑی بے قابو ہو کر فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ سپیڈ زیادہ تھی، گاڑی پہ قابو ہوتے ہوتے الٹتی چلی گئی۔ اندر موجود مرہا کی چیخیں سناٹے کو چیرتے وہ جہان کے کانوں میں پہنچی تو اس نے چیخ کر پکارا، مرہا! مگر مرہا جواب دینے کی کیفیت میں رہی ہی نہ تھی۔ لپک کر گاڑی سے باہر آتے ہوئے جہان پاگلوں کی طرح مرہا کی گاڑی کی طرف دوڑا تھا، جو فٹ پاتھ کے اوپر چڑھ کر دائیں جانب روڈ پر الٹی پڑی تھی۔ حویلی سے لوگ نکل نکل کر اب اس جگہ آ کر اکٹھے ہو گئے تھے۔ جہان نے کئی لوگوں کی مدد سے مرہا کو گاڑی سے باہر نکالا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ مرہا آنکھیں کھولو، میرا یقین کرو، یہ سب میں نے نہیں کیا، وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور اس پل اسے پتا چلا کہ وہ مرہا سے کتنی شدید محبت کرنے لگا ہے۔ اسے گاڑی میں بٹھاؤ، جہان اسے ہسپتال لے کر جانا ہے۔ اس آواز پر جہان نے چونک کر پلٹ کر دیکھا تو وہ نواب شمروز عالم تھے، جو اپنی گاڑی کی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ جہان نے مرہا کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ نواب شمروز عالم خود گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ جس وقت ہسپتال کے سامنے گاڑی رکی، جہان اندھا دھند مرہا کو لے کر اندر بھاگ گیا تھا۔ وہ شدید پریشان تھا، بار بار اپنے ہاتھوں کو مسلتا۔
وہ بس یہی دعا کر رہا تھا کہ مرہا کو کچھ نہ ہو، اس کی جان بچ جائے۔ اس کا کافی حد تک خون بہہ چکا تھا۔ کوریڈور میں اسے پاگلوں کی طرح ٹہلتے دیکھ کر نواب شمروز عالم اسے دیکھتے رہ گئے۔ ماں کے مرنے کے بعد انہوں نے آج تک جہان کو کسی چیز کے لیے اتنا تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ انہیں آج لگا ان کا بیٹا زندہ ہے۔ ڈاکٹر اندر سے باہر آئی تو جہان نے لپک کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ پلیز ڈاکٹر، بتائیے میری بیوی کیسی ہے؟ وہ بچ تو جائے گی نا؟ جہان کی بے تابی سے پوچھے گئے سوال پر ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ان کا کافی خون بہہ چکا ہے مگر ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ خوش قسمتی کی بات تو یہ ہے کہ نہ صرف وہ بلکہ آپ کا بچہ بھی بالکل خیریت سے ہیں۔ ڈاکٹر تو کہہ کر آگے بڑھ گئی مگر جہان اپنی جگہ پر سن سا کھڑا رہ گیا۔ ایک خوشگوار حیرت نے اسے گھیر لیا تھا۔ میرا بچہ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، مگر پیچھے کھڑے نواب شمروز کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات ابھرے تھے۔ وہ بے اختیار اٹھ کر جہان کے پاس آئے۔ جہان نے مڑ کر انہیں دیکھا اور بے اختیار ہی نواب شمروز عالم نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ مرہا ٹھیک ہو گئی ہے، اسے اپنے گھر لاؤ، ہمیں شاندار ولیمہ کریں گے اور اسے اپنی بہو کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، نواب شمروز عالم نے کہا تو جہان ایک بے یقین نگاہ ان کے اوپر ڈالی۔ وہ باپ کا احسان مند ہو رہا تھا۔ مرہا کو لے کر گھر واپس آتے ہوئے نواب شمروز مسکراتے ہوئے جہان کو بتا رہے تھے کہ تم نے مرہا کو دیکھ کر پہچانا نہیں؟ اس کے اندر تمہارے چچا کی حیرت انگیز مماثلت ہے۔ نواب شمروز عالم نے کہا تو جہان چونک کر ان کی جانب مڑا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ بابا؟ نواب شمروز عالم مڑ کر پیچھے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے مرہا کو دیکھا جو حیرت سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تمہارے باپ کا کیا نام تھا مرہا؟ نواب شمروز عالم کے پوچھنے پر مرہا ایک لمحے کے لیے تو ساکت رہ گئی۔ نواب مہروز عالم، سرسراتے الفاظ اس کے لبوں سے نکلے اور وہ خود حیران رہ گئی۔ کتنی بار تو اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ کوٹھے پر آنے والے ایک نواب کو ان سے محبت ہو گئی تھی جنہوں نے ان سے نکاح کیا، مگر جب وہ حاملہ ہوئی تو وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ ان کے اوپر خاندان کا دباؤ تھا۔ اس نے کئی بار اپنی ماں کو چھپ چھپ کر اس کے لیے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ مرہا ساکت رہ گئی۔ وہ حویلی والوں کی اپنا خون تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ نواب شمروز عالم اب اسے قبول کرنے پر تیار تھے۔ تھکے تھکے انداز میں مرہا نے واپس گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ آخر قسمت کو اس پر رحم آ ہی گیا تھا۔ حویلی واپس پہنچتے ہی جہان کو وہاں غیر معمولی سناٹے کا احساس ہوا۔ الماس بیگم کہاں ہے بابا جان؟ جہان نے پلٹ کر اپنے باپ سے پوچھا تو انہوں نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ میرا غلط انتخاب تھی جہان، وہ جب تک یہاں حویلی میں رہی میرے اور تمہارے رشتے کو توڑنے کی کوشش کرتی رہی۔ میں ہمیشہ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا رہا۔ غریب گھرانے سے تھی، مجھے لگا شاید روپیہ پیسہ دیکھ کر اس کی فطرت میں لالچ آ گیا ہے، مگر آج پتہ چلا کہ وہ تو میری عزت اور مرتبے کو بھی خاک میں ملانے والی عورت تھی۔ اس لیے میں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اب میری زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جہان حیرت سے باپ کو کہتے ہوئے سن رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ الماس بیگم کی گھٹیا حرکت کے بعد نواب شمروز عالم نے انہیں گھر سے نکال دیا ہے۔ جہان نے پیچھے مڑ کر مرہا کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس نے خاموشی سے اپنا ہاتھ جہان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اندر لاؤنج میں مرہا کی ماں خاموشی سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے گھنگرو اتار کر رکھ دیے۔ نواب شمروز عالم اور جہان عالم کے ساتھ اندر آتی مرہا کو دیکھ کر وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور لپک کر مرہا تک آئی۔ مرہا میری بچی تو ٹھیک ہے؟ وہ بے تابی سے اسے چوم رہی تھی، پیار کر رہی تھی۔ مرہا کے لبوں پر مسکراہٹ سی بکھر گئی۔ امی میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ خاموشی سے واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ نواب شمروز عالم بھی وہیں سامنے رکھے ایک صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ ہمیں معاف کر دو بہن، اگر تم ہمیں پہلے بتاتی کہ مہروز کی تم سے کوئی اولاد ہے تو ہم اسے اس ماحول میں پلنے بڑھنے ہی نہ دیتے، ہم وقت سے ہی اسے حویلی واپس لے آتے۔ یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے ہمیں ہمارے خون سے محروم رکھا، مگر شاید یہ سب اسی وجہ سے کیونکہ مہروز نے تم سے شادی کر کے تمہیں اپنا نام نہیں دیا اور تمہیں لاوارث چھوڑ دیا۔ شاید تم حق بجانب تھی کہ تم نے اس کی اولاد کو ہم سے دور رکھا۔ نواب شمروز عالم کی آواز حویلی میں گونجی تو مرہا نے چونک کر اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ کیا وہ اس بات سے واقف تھی کہ جہان عالم کون تھا اور انہوں نے اپنی بیٹی کس کے ہاتھ میں دی تھی؟
میری زندگی تو گزر گئی، میں چاہتی تو مرہا کو یہاں واپس حویلی لے آتی، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے یہاں کوئی قبول کرے گا یا نہیں۔ مگر اس روز جب جہان عالم کو میں نے حویلی میں مرہا کا ہاتھ مانگتے دیکھا تو میں نے ایک لمحے میں ہی اسے پہچان لیا۔ اس میں مہروز کی شباہت خطرناک حد تک ہے۔ میں نے ایک لمحے سوچے بغیر بھی مرہا کو اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی اب میرا اپنا اصلی گھر میں واپس لوٹ جائے گی۔ مرہا کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لہجے میں محبت۔ مرہا انہیں دیکھ کر رہ گئی، وہ وہاں زیادہ دیر نہیں رکی تھی۔ زندگی انہوں نے اپنے کوٹھے پر گزاری تھی اور اب بھی وہ بیٹی کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ وہ خاموشی سے رات کے اندھیرے میں ہی حویلی سے نکل گئیں۔ مرہا کو جہان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا اور اس کی طبیعت نڈھال ہو رہی تھی۔ جہان کمرے میں واپس آیا تو مرہا بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے چھت کو گھور رہی تھی۔ کل ہمارا ولیمہ ہے، جہان نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تو مرہا خاموش نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو مرہا؟ یقین کرو تمہاری امی کو یہاں بلانے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ الماس بیگم کی چال تھی، وہ ساری زندگی مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی رہی ہیں اور اس بار بھی انہوں نے وہی کیا، مگر ان کی یہ چال ان کے گلے میں ہی پڑ گئی۔ جہان کی بات پر مرہا کے چہرے پر اچانک اطمینان سا پھیل گیا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر جہان بھی مسکرانے لگا تھا اور ان کے کمرے میں ایک الواحی سی روشنی پھیلنے لگی تھی، اور یہ محبت کی روشنی تھی۔